بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ کی بھی دنیا و آخرت سنور جائے تو بھول کر بھی دنیا میں کبھی یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا۔ یہ دو نمازیں اتنی ببرکت ہیں کہ اگر آپ ان دو نمازوں کے پابند ہو جاؤ تو قیامت کے دن سب سے بڑی چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ سب سے بڑی چیز سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروا دے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوسروں پر اور خاص طور سے یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر احسان کرنا سیکھ لو، اور دنیا میں کبھی بھی بھول کر بھی ان دو نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ یہ دو نمازیں اتنی ببرکت ہیں کہ قیامت کے دن ان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں کبھی بھی سستی نہ کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کا دیدار ان لوگوں کو ہوگا جو فجر کی اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان میں سستی نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دیکھ کر مسکرا دے تو اس کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ رات کی تاریکی میں جو انسان اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور ان کے باوجود بھی تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکراتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر 5 نمازیں مقرر فرمائی ہیں، ان کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں، اور دوسری جانب ان کو نہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے ان کی اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے یہ نمازیں پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو پابندی سے اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کبھی بھی یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا۔
لیکن اس بات کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اب آپ نے 2 نمازیں ہی پڑھنی ہیں اور باقی 3 جو ہیں وہ چھوڑ دینی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار بتایا ہے۔ پیارے دوستو، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یا نماز ترک کر دینے والوں کے لیے کون کون سی سزائیں اللہ تعالیٰ اور اس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، تو جان لیجئے کہ ویسے تو نماز نہ پڑھنے پر بہت زیادہ سزائیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم آپ کو 5 خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی سزا تو یہ ہے کہ جہنم میں خوفناک وادی ہے، ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ دوسری سزا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، یعنی 5 وقت کے نمازی کے چہرے پر ہر وقت ایک الگ ہی نور چھایا رہتا ہے۔ جب ایک شخص دن میں 5 بار وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو میڈیکلی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی شخص کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ اور خوش نما رہتا ہے۔ تیسری سزا، ایسا شخص جو اپنی نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتا اور نمازوں کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کے لیے چوتھی سزا یہ ہے کہ بھوکا مرے گا، جبکہ ایسے شخص کی 5ویں سزا یہ ہوگی کہ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ یہ تھی نماز نہ پڑھنے پر خوفناک سزائیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نمازیں ساری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر نماز اپنی اپنی فضیلت اور برکت کی حامل ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کو ہمیشہ باقاعدگی سے نماز 5 جگانہ ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور میرے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔